بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهو خير ناصر ومعين. الحمد لأهله الصلاة والسلام على أهلها ولعنة الله على أهلها. ابھی تک جو بات ہم نے کی اس میں اس بات کو سمجھانے پر زور دیا کہ دین کا اولین منبع و مرکز قرآن مجید ہے، اور اس پر جتنے بھی نکات تھے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور ایک ہلکا سا تعارف بھی اس عنوان سے کروایا کہ قرآن نظاموں کے بارے میں بات کرتا ہے، اصول کی بات، نظاموں کے اصول اور بنیادیں قرآن میں موجود ہیں۔ ایک اگر آپ نے وہ آیت پڑھی ہوگی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو سارے کے سارے نام سکھا دیے۔ اس کے بارے میں مفسرین اور تفسیروں میں یہ بات آئی ہے، اس میں تمام نام سکھائے کا مطلب یہ ہے قیامت تک کے لیے انسان کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہے ان سب چیزوں کو سیکھنے کی صلاحیت یا اس کی بنیادوں کو حضرت آدم کو پیدا کرتے وقت جو سیل حضرت آدم میں تھا، خلیہ، اس خلیہ میں وہ سب کچھ رکھ دیا۔ اب کیا ہوتا ہے، انسان جو آگے بڑھتا جا رہا ہے تو وہ اپنے اندر موجود چیز کا انکشاف کر رہا ہے، نیا نہیں بنا رہا، انسان نیا نہیں بنا رہا، وہ اپنے اندر موجود چیز کا انکشاف کرتا ہے، اس کو باہر لاتا ہے، ریسرچ کے ذریعے سے، تجربے کے ذریعے سے وہ ان چیزوں کو افشا کر رہا ہے، اور آگے مزید بھی ہوگا۔ ابھی جہاں تک پہنچے ہیں اس کے بعد مزید بھی ہوں گے، اور یہ کہیں سے آئے گا نہیں، یہ انسان کے اندر خدا نے ودیت کی ہوئی ہے۔ بس قرآن ان بنیادی اصولوں پر مشتمل کتاب ہے جو قیامت تک آنے والی نسلوں کو درکار ہیں۔ قیامت تک آنے والے معاشروں کے اندر جو بنیادی ترین اس معاشرے کی ضروریات ہیں، جو ایک انسان کی انسان ہونے کے ناطے ضرورت ہے، معاشرے کے ناطے ضرورت ہے، لوگوں کے آپس میں مل کے بیٹھنے، معاشرے کی تشکیل دینے کے لیے جو ضروریات ہیں، ان سب کی بنیادیں قرآن میں موجود ہیں۔ عرض کیا تھا کہ جو حدیث کی جگہ ہے، روایت کی جو جگہ ہے، اس کو واضح کریں گے۔ جو میں نے نوٹس بنائے نا، یہ میں شیئر کر دوں گا آپ کو واٹس ایپ پہ، اس لیے زور زیادہ لکھنے پہ نہ ڈالیے گا، نقطہ ایک آدھ جو آپ کو بیچ میں اہم لگے تو وہ لکھ لیں، باقی کوشش کریں زیادہ سن کے سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ شیئر ہو جائے گا، میں نے محنت کی ہے نا، تو آپ لوگ نہ کریں، آپ سننے پہ زیادہ زور دیں۔ میں نے عرض کیا نا کہ قرآن بنیاد ہے، جس طرح ایک بلڈنگ کی بنیادیں بنتی ہیں زمین کے نیچے، قرآن کا کام ہماری دینی فکر کی بنیادوں کو بنانا ہے۔ ان بنیادوں کے اوپر جو بلڈنگ کھڑی کرنی ہے، جو عمارت تعمیر کرنی ہے، وہ عمارت احادیث و روایات تعمیر کرتی ہیں۔
مثال کے طور پر بنیاد بن گئی کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، کہ نماز قائم کرو طلوع فجر سے لے کر رات تک، یہ وہ بنیاد ہے جو قرآن نے کھینچ دی۔ اب حدیث اور روایت اس سے اگلے مرحلے کو بیان کرے گی کہ فجر میں کتنی رکعت پڑھنی ہے، ظہر عصر میں کتنی پڑھنی ہے، مغرب عشاء میں کتنی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر نوافل کون سے پڑھنے ہیں، کیسے پڑھنے ہیں، وہ سب کچھ جو سٹرکچر بنائے گا وہ حدیث و روایت بنائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر حدیث اور روایت کے بارے میں تھوڑی سی مختصر سی تاریخ حدیث کی آپ کو سمجھنی ہوگی۔ حدیث کسے کہتے ہیں؟ 3 چیزوں کو حدیث کہا جاتا ہے، 3 چیزوں کو حدیث کہا جاتا ہے: قول رسول، فعل رسول، تقریر رسول۔ قول، فعل، تقریر۔ تقریر سے مراد یہ جو میں ابھی کر رہا ہوں یہ نہیں ہے۔ قول کا مطلب اللہ کے نبی نے جو بات کہی ہے وہ حدیث ہے۔ فعل اللہ کے نبی نے جو کر کے دکھایا وہ حدیث ہے۔ تقریر اللہ کے نبی کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا، اللہ کے نبی نے خود کام نہیں کیا، کسی بندے نے کام کیا، اللہ کے نبی نے اسے نہیں روکا، رسول خدا نے دیکھا اس کے کام کو لیکن آپ نے منع نہیں کیا، روکا نہیں، اس کو کہتے ہیں تقریر رسول۔ سمجھ گئے؟ یہ جو حدیث کی تعریف ہے اس میں ہم اور اہل سنت مشترک ہیں، ان کے نزدیک ہمارے نزدیک یہ حدیث ہے، ہمارے نزدیک اس سے ایک اگلا مرحلہ ہے وہ بھی حدیث میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے نزدیک رسول خدا کے بعد جو ان کے جانشین ہیں، ہمارے ائمہ ہیں، ان کا بھی قول، فعل اور تقریر حدیث کا درجہ رکھتی ہے، قول، فعل اور تقریر حدیث کا درجہ رکھتی ہے۔ یوں اہل تشیع کے ہاں حدیث کی تعریف کچھ یوں بنے گی: قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ درست ہے؟ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ اہل سنت کے ہاں حدیث کی جو سمجھے، حدیث کے جو تاریخ جہاں پہ ختم ہوئی، حدیث کا سلسلہ ختم ہوا، وہ رسول خدا کی رحلت پر ہے۔ رحلت رسول خدا کے بعد سلسلہ حدیث ختم۔ اب اس کے بعد تھا کہ ان حدیث کو جو اللہ کے نبی نے بیان کی ہیں ان کو محفوظ رکھا جائے۔ تو حضرت ابوبکر کے دور میں اور حضرت عمر کے دور میں پابندی لگا دی گئی کہ حدیثوں کو نہ لکھیں، کتابت حدیث پر پابندی لگ گئی کہ حدیث نہیں لکھنی۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کے ساتھ مکس ہو جائے گی، قرآن کے ساتھ مکس ہو جائے گی، ہم بعد میں اس کو تشخیص نہیں دے پائیں گے کہ قرآن کون سا اور حدیث کون سی۔ یہ تھا وہ جو بیان کیا جاتا ہے۔ اصل میں بات کیا تھی؟ اصل بات یہ تھی کہ اہل بیت کی فضیلت میں، مولا علی کے فضائل میں اور مولا علی کے ولایت کے بارے میں اس قدر احادیث موجود تھی، اتنے لوگوں کو حدیث کا پتہ تھا کہ اب کہا کہ اگر حدیث کو بیان پر پابندی نہ لگائیں تو پھر مشکل بنے گی حکومت کے لیے، نہیں سنبھال پائیں گے۔ تو بنیادی طور پر حدیث پر جو پابندی لگائی گئی، حتیٰ کہ کسی کے پاس حدیث کا لکھا ہوا کچھ ملتا تھا تو حضرت عمر کے دور میں اس سے لے کر جلا دیتے تھے اس کو، یہ اجازت نہیں ہے کتابت حدیث کی، ٹھیک ہے۔ اب ضمناً ایک سوال پوچھوں گا آپ لوگوں سے، ہمارے اسلامیات کا موضوع ہے یہ، قرآن کو کتابی شکل میں کب جمع کیا گیا؟ جو آپ لوگوں کو پتہ ہے، جو آپ لوگوں نے سنا ہے، پڑھا ہے، وہ بتائیں۔ ظاہری طور پر یہی بتایا جاتا ہے کہ حضرت عثمان کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے، کیونکہ قرآن کے نازل ہونا اتنا بڑا سفر ہے، تو جو اس کے کمپائلیشن وہ کرنا، اگر ہم بولیں کہ رسول خدا نے اپنی زندگی میں نہیں کیا۔ درست ہے۔ عموماً یہ 2 سٹیپس میں بیان کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جمع قرآن کا جو کام ہے وہ حضرت ابوبکر کے دور میں ہوا، جامع قرآن حضرت ابوبکر کو کہا جاتا ہے۔
کیونکہ ان کے دور میں کیونکہ سب سے پہلا کام جو درپیش تھا وہ تھا کہ قرآن کو جمع کیا جائے، اور اب جمع کرنے کے لیے پھر یہ ہوا کہ حضرت زید بن ثابت جو ہیں ان کی اس میں سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، جنہوں نے بیٹھ کر قرآن کو جمع کیا، جس کے پاس موجود تھا سب کو لے آئے، اور اس کو پرکھنے کے بعد جانچنے کے بعد اس کو قرآن کا حصہ بنا کر بالآخر قرآن کو ایک کتابی شکل میں مکمل کیا۔ حضرت عثمان کے دور کے بارے میں اس کو کہتے ہیں تدوین قرآن کا دور، جمع قرآن، تدوین قرآن۔ حضرت عثمان کے دور میں یہ ہوا کہ ہر ایک کے پاس اپنے اپنے نسخے تھے، مثلا قرآن کا حضرت عمر کا نسخہ، حضرت عائشہ کا نسخہ، فلاں کا نسخہ، فلاں کا نسخہ، یہ تھے۔ پھر یہ ہوا کہ جب سلطنت اسلامیہ پھیلی ہے تو پھیلنے کی وجہ سے مختلف علاقوں میں اپنی اپنی قرات کا اپنا ایک سلسلہ تھا، مثلا ایک لفظ کو وہ ایک انداز میں کہتے تھے، دوسرے انداز میں کہتے تھے، تو یہ ایک مشکل آئی، تو انہوں نے پھر قرآن کا ایک نسخہ ترتیب دے دیا جس کو سرکاری نسخہ کہا گیا۔ جب وہ نسخہ ترتیب دے دیا گیا تو اس کے بعد سب کو پابند کیا گیا کہ وہ قرآن کو اسی نسخے کے مطابق رکھیں گے۔ یہ حضرت عثمان کے دور میں کام ہوا۔ دوسرا کام جو ہوا اسی حضرت عثمان کے دور میں وہ تھا کہ قرات کا مسئلہ ہے، مثلا عراق والوں کے قرات کا اپنا ایک انداز ہے، کوفہ والے اپنے انداز میں پڑھتے ہیں، بصرہ والے اپنے انداز میں پڑھتے ہیں، شام والے اپنے انداز میں پڑھتے ہیں، ایرانی جب ایران فتح ہوا تو ایرانیوں کا اپنا ایک انداز تھا۔ یوں ایک جب لشکر اسلام میں ایک دیکھا تو ایک بندہ ایک طرح سے قرآن پڑھ رہا ہے، دوسرا دوسرے طریقے سے، تو بعض اوقات جھگڑے بھی ہوئے کہ تم غلط پڑھ رہے ہو تو تم غلط پڑھ رہے ہو۔ تو اس پہ ہوا کہ ایک حرف پہ جمع کریں، یعنی ایک حرف کا مطلب ایک لحن پہ، ایک سر پہ لائیں سب کو۔ اس پہ پھر قریش کا جو لہجہ تھا اس کو لائے گئے، اور اس پر مولا علی کا جو کام تھا اسی کو لیا گیا کہ قرآن پر نقطے لگانا اور اعراب لگانے کا کام کر کے پھر اس اعراب اور نقطوں کے ذریعے سے واضح کر دیا کہ کس کو کیسے پڑھنا ہے۔ اس پورے قصے کے اندر اس قصے کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس لیے حدیث پہ پابندی تھی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ورنہ حدیث پہ پابندی ہضم تو نہیں ہوگی آسانی سے۔ حدیث پہ پابندی اس لیے تھی کہ قرآن جمع نہیں تھا، قرآن کتابی شکل میں نہیں تھا، اس لیے حدیث پہ پابندی دی تاکہ قرآن کو تو ترتیب سے لائیں، جمع تو کریں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ وَإِلَّا کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن آپ کو یہ کہے کہ ذَلِكَ الْكِتاب، یہ کتاب ہے، اور کتاب کتابی شکل میں ہے ہی نہیں۔ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ، سورہ عبس میں جو کہا ہے، صحف کا لفظ عربی میں کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ اور اس کے بعد کیا یہ توہین رسالت نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے ناخن کیسے کاٹنے ہیں یہاں تک بتا دیا ہے، قرآن جمع نہیں کیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ یعنی یہ اصل میں جو حدیث سے روکا ہے نا، کتابت حدیث سے، اس کو کور کرنے کے لیے یہ سارا موضوع ہے۔ یہاں تک کی بات درست ہے، ایک سرکاری نسخے کی ضرورت تھی تو کہا کہ یہ سب نسخے جو ہیں اپنے اپنے جو ہیں ان کو آپ رکھیں، آپ ایک نسخے پہ آ جائیں جو سب جگہوں پر بھیجا جائے، جو نئے سلطنت میں جو نئے علاقے شامل ہو رہے ہیں وہاں جو قرآن بھیجا جائے تو وہ ایک ہو۔ اسی طرح قرات والے میں بھی ہم اختلاف نہیں کرتے، درست ہے کہ 7 قراتیں معین کر دی گئی، 7 قراتیں معین کر دی گئی، کہ ان 7 میں سے کسی بھی ایک پر پڑھو تو قرآن درست ہے، ٹھیک ہے؟ میں اور آپ اس وقت جو پڑھتے ہیں وہ کون سی قرات ہے؟ کون سی ہے؟ کیا ہے؟ حفظ، اس 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 عاصم۔ دیکھیں میں دیہاتی بندہ ہوں، مجھے اس طرح کی مشکل باتیں نہیں سمجھ میں آتی، مجھے زیادہ بتائیں کون سی قرات ہے؟ کس کی قرات ہے؟ عاصم کی قرات ہے۔ تو حفظ کو بیچ میں کیوں لا رہے ہیں؟ حفظ کون ہے؟
حفص شاگرد ہے عاصم کا، عاصم کوفی کا شاگرد ہے حفص، کیونکہ عاصم کے اور بھی شاگرد تھے۔ حفص نے جو عاصم سے سیکھا تھا اس کو لیا ہے۔ اس وقت جو آپ کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں قرآن جو چھپا ہوا ہے وہ قرأت عاصم کے مطابق ہے۔ اس کے علاوہ 6 قرأتیں اور ہیں، مکی ہے، شریف، کسائی کوفی ہے، اب وہ سارے نام میرے ذہن سے نکل گئے، 7 قرأتیں ہیں۔ اور جس کو 7 قرأتوں کا پتہ ہوگا وہ قرآن کو پڑھے گا مختلف انداز میں، اور ہم تو ہو سکتا ہے اس کا پھر سر پھاڑنے کے لیے کھڑے ہو جائے، قرآن کو غلط پڑھ رہا ہے، تو اس وقت ذرا کنٹرول کرے۔ ہو سکتا ہے کہ اسے دوسری قرأت کا پتہ ہو۔ ایک قاری ہے، نام ذہن سے نکل گیا، سوڈان کا قاری ہے، ابھی جو روڈ ایکسیڈنٹ میں جو وفات پا گئے، ان کے سر ہی بہت خوبصورت ہے، حبشی یعنی کالے ہیں، اور میں نے ان کی سر کاپی کر لی ہے، مجھے پسند ہے تو میں نے کر لی۔ آپ کو نہیں سناؤں گا کیونکہ اس کے یہ ٹکٹ میں شامل نہیں ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ آپ اس سوڈانی قاری کو سنیں تو وہ بعض میں بیچ بیچ الفاظ وہ کوئی اور پڑھ رہا ہوتا ہے، تو وہ جو الفاظ کا وہ ایسا لگے گا کہ الفاظ لفظ کچھ اور پڑھ دیا ہے، تو وہ اس قرأت چینج ہے۔ کیفہ لفظ کیا ہے؟ کیفہ۔ اللہ یصورکم فی ارحام امہاتکم کیف یشاء، اس کو پڑھا جا سکتا ہے کیف یشاء۔ ہیتا ہیتا، حیثو ہیثو، یہ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کے سامنے اپنے فن کا مظاہرہ کرنے والا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ لوگ مجھے بتائیں گے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ، کیا ہے لفظ؟ کفوً، کیا ہے؟ فا پر پیش ہے، ایسا ہی ہے، کفوً احد۔ میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں، یہ کفوً احد ہے، فا پر ساکن ہے، فا ساکن ہے، کیا ہے یہ؟ کفوً احد۔ اتنا تو آپ برداشت کر لیں گے نا۔ اب اگر آپ سے میں یہ کہوں کہ نہیں، یہ لفظ ہے کفوً احد ہے، یہ بھی صحیح ہے نا؟ یا میں کہوں نہیں، کفوً نہیں، کفؤً صحیح ہے، کفؤً احد، 4 پڑھی نا، کفوً کفوً کفؤً کفؤً، ٹھیک ہے، اور یہ چاروں صحیح ہیں۔ وجہ کیا ہے صحیح ہونے کی؟ وہی اختلاف قرأت والا۔ اگر آپ ان 4 میں سے کوئی ایک بھی پڑھیں تو آپ کی نماز درست ہے۔ مجھے کسی جگہ تنگ کرنا ہو نمازیوں کو تو میں یہ کرتا ہوں، واضح کر کفؤً احد، بعد میں کوئی نہ کوئی ایک آ جاتا ہے، آغا یہ جو تھا آپ نے یہ جو پڑھا یہ کیا ہے، تو پھر یوں سمجھانے کا موقع ملتا ہے۔ ایک اور بیماری ہمارے شیعہ نمازیوں میں ہوتی ہے، نہیں پتہ ہوتا، سورہ قریش اور سورہ فیل، فیل اور قریش میں سے کسی کو بھی ایک نہیں پڑھ سکتے آپ نماز میں۔ اگر آپ صرف سورہ فیل پڑھیں تو نماز باطل ہے، اگر آپ نے سورہ فیل پڑھی ہے تو قریش بھی پڑھنی اسی رکعت میں۔ آپ فرض الحمدللہ رب العالمین ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، سورہ فیل ختم کی، دوبارہ بسم اللہ پڑھ کے قریش بھی پڑھیں گے، 2 سورتیں پڑھ کے رکوع میں جائیں گے۔ 2 سورتیں اور ہیں جن کا بھی یہی حکم ہے، کون کون سی ہیں؟ ضحیٰ اور الم نشرح، والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی، بہت خوبصورت سورہ ہے قرآن کی، مزہ آتا ہے پڑھتے ہوئے۔ اب اس سورت کا بھی کیا ہے، اگر آپ صرف سورہ ضحیٰ پڑھ کے رکوع میں جائیں تو نماز باطل ہو گئی، آپ نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ بس ضحیٰ پڑھیں گے تو الم نشرح 7 پڑھیں گے،
کیونکہ یہ دونوں صورتیں کٹھی پڑھیں گے نماز میں. اچھا چونکہ کٹھی پڑھنی ہے اس لیے شیعہ یہ والی صورتیں پڑھتے ہی نہیں. ہم تو سورہ کوثر اور توحید سے آگے جاتے ہی نہیں ہے نا. ہاں سب سے کم والی. لیکن اگر نا اس میں بھی ہمارے پاس کچھ روایات ہیں کہ سورہ قل هو اللہ کی جو ہے فضیلت یہ ہر نماز میں ضروری ہے. بتاتا ہوں. سورہ توحید کی فضیلت کے حساب سے جو حکم ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے 5 نمازوں میں سے کسی ایک کی ایک رکعت میں، اب جملہ پورا کروں گا تو آپ کو مزہ آئے گا، 5 نمازوں میں سے کسی ایک کی ایک رکعت میں الحمد کے بعد مستحب ہے کہ سورہ توحید پڑھیں. اور ہمارے ہاں اتنا رائج ہے، میں نے گلگت میں نماز پڑھائی، مغرب میں نے توحید پڑھی تھی دوسری رکعت میں، عشاء میں نے نہیں پڑھی. پہلی رکعت میں سورہ ہمزہ پڑھی تھی، دوسری میں کافرون پڑھی تھی. اور نماز کے بعد ایک نمازی نے اعتراض کر دیا مجھ پہ کہ یہ تو نماز باطل لگ رہی ہے کیونکہ انہوں نے تو قل هو اللہ پڑھا ہی نہیں ہے. واجب سمجھا جاتا ہے، سہل پسندی ہے. ہمارے لوگ جب بھی حج عمرے پہ جائیں تو ان کو سب سے زیادہ تکلیف کس بات پہ ہوتی ہے؟ آج یہ نماز بڑی لمبی ہوتی ہے. نماز بہت لمبی ہوتی ہے کیونکہ عادی نہیں ہے نا ہم قرآن پڑھنے کے نمازوں میں. تو یہ والی حرکتیں بھی کر کے دیکھیں آپ لوگ. کسی دن آپ کو بڑا لطف آئے اور سورہ بقرہ پڑھیں الحمد کے بعد کھڑے ہو کے تو پھر نماز کا جو لطف آئے گا وہ بھی رمضان میں، اور وہ بھی اس دن پڑھے نا جس دن آپ نے شب بیداری کی ہو، افطاری کے قریب. نہیں، عصر کی نماز شروع کریں آپ، 2 بجے شروع کریں عصر کی نماز، اور پہلے رکعت میں سورہ بقرہ پڑھیں، دوسری میں آل عمران پڑھ لیں. تو اس کے بعد آپ کسی بھی ICU میں آسانی سے افطاری کریں گے انشاءاللہ. تو بس خیر مستحب ہے کہ جماعت جب کروائی جائے تو جماعت کو مختصر کرنا، اختصار اور تیز کرنا مستحب ہے. واپس جائیں. تو یہ جو کتابت حدیث پر پابندی تھی اس کو کور کرنے کے لیے یہ والا عنوان لایا گیا کہ قرآن جمع کیا ہے. حضرت ابوبکر کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں اس پہ کام ہوا ہے. تو چونکہ قرآن پہ کام ہو رہا تھا، اب قرآن جمع کر رہے تھے تو ہر کوئی جو تحریر لے کے آ رہا تھا اس کو پڑھ کے پھر قرآن میں اس کو جمع کر رہے تھے. جو حفاظ تھے ان سے پوچھ کے کہا کہ اس وقت اگر حدیثیں ہوں گی تو کتنی حدیثیں وہ لوگ لے کے آئیں گے وہ قرآن کے اندر شامل ہو جائیں گے. پریشانی تو اتھینٹک ہے نا یار، واقعی پریشانی والی بات ہے. بات تو صحیح لگ رہی ہے لیکن بات یہ تھی کہ یہ مسئلہ نہیں تھا. قرآن پہلے سے جمع تھا. کون سی آیت کہاں پہ رکھنی ہے، کون سی سورہ کتنی آیات پر مشتمل ہے، یہ سب اللہ کے نبی نے کر دیا تھا. علم تھا، موجود تھے مصحف. نہیں، یہ تو فرض کریے تو آج میرے اور آپ کے سامنے یہ بات کہی جاتی ہے نا، حقائق تو اس کے اندر ہیں، حقیقت آپ کے سامنے واضح ہے. اچھا جب قرآن موجود تھا، جمع تھا، پھر حدیث پہ پابندی کیوں لگائی؟ سوال پھر یہی آئے گا نا، پھر حدیث پہ پابندی کیوں لگائی؟ عربی بھی، حدیث بھی عربی میں تھی نا. اصل میں یہ قضیہ ہی غلط ہے نا، صغرا کبرا ہی غلط ہے. یہ بات کیوں چھیڑی گئی؟ تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ بھئی حدیث جو ہے وہ اس لیے کتابت حدیث پر پابندی لگائی گئی کیونکہ قرآن جمع نہیں تھا. اچھا تو یہاں پر ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ اہل سنت عالم دین سے، نسبتاً پڑھے لکھے انسان، یہ گنجائش رکھیں اپنے دلوں میں اور اپنے ذہنوں میں کہ اہل سنت میں بھی اچھے علماء اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں. عموماً فرقوں کے جب آپس میں اس میں آتے ہیں نا تو اگلے فرقے کو بالکل ہی فارغ سمجھتے ہیں، کوئی کسی کام کے نہیں. ایک عالم دین گزرے ہیں ڈاکٹر محمود احمد غازی، اسلام آباد کی جو اسلامک یونیورسٹی ہے اس میں پروفیسر تھے، پڑھے لکھے انسان تھے.
حدیث پہ ہی وہ بات کر رہے تھے، تو وہاں یہ سوال کیا گیا کہ ہمیں تو یہ پتہ چلا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام جو ہیں انہوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا اور انہوں نے مصحف لکھا تھا جس میں انہوں نے حدیثیں ساری لکھی ہوئی تھیں، جبکہ ان کے پاس قرآن بھی لکھا ہوا تھا۔ تو اگر حدیث اور قرآن کے مکس ہونے کا خطرہ تھا تو پھر حضرت علی کو کیوں اجازت تھی کہ وہ لکھتے؟ یہ سوال پوچھا گیا ان سے، انہوں نے جو جواب دیا خوبصورت تھا جواب، کم سے کم ہمیں بہت خوبصورت لگے۔ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ جو التباس کا خطرہ ہے، مکس ہو جانے کا جو خطرہ تھا حدیث اور قرآن کا، وہ اس طبقے کے لیے تھا کہ جو نیا مسلمان ہو رہا ہے، اس کے لیے دونوں میں سے تفریق کرنا مشکل ہوگا۔ آج کے دور کی طرح اس میں کتابیں تھوڑی چھپتی تھیں کہ جس میں جلد بنے گی، باہر لکھا جائے گا، اس طرح سے ہوگا، یوں نہیں تھا۔ وہ تو مختلف اوراق کی شکل میں کتابی شکل آتی تھی۔ یہ کہہ کر انہوں نے کہا کہ باقی اگر آپ یہ کہتے ہیں حضرت علی کا، تو حضرت علی شہر علم کا دروازہ کا ہے اللہ کے نبی نے۔ التباس والا خطرہ عام مسلمان یا کسی عام صحابی کے لیے تو ہو سکتا ہے، لیکن حضرت علی جیسی شخصیت سے یہ خطرہ ان کے لیے مشکل ہی نہیں تھی۔ ان کے لیے حدیث اور قرآن کی تفریق اور حدیث اور قرآن کو معین کرنا ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھی۔ یہ بات انہوں نے جواب میں یہ کہا۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ حدیث پر پابندی جو تھی اس کی بنیادی وجہ وہی تھی، کیونکہ احادیث تو ایک قدم قدم پہ لوگوں کو حدیثیں یاد تھیں، اللہ کے نبی نے یہ کہا، اللہ کے نبی نے یہ کہا، پابندی لگی اور سزائیں بھی دی گئی، پینٹی لگتی تھی حدیث سنانے پہ، جس کے بارے میں پتہ چلتی ہے حدیثیں سنا رہے پکڑ کے اس کی کوٹ لگا دیتا، تجھے کس نے کہا حدیثیں سنانے کا؟ پتہ نہیں ہے، منع ہے، قرآن کے ساتھ مکس ہو جاتی ہیں، خبردار۔ تو یہ عنوان تھا، اس لیے حدیث کی کتابت پر پابندی رہی۔ کتنے عرصے تک اہل سنت کے ہاں حدیث کی کتاب نہیں چھپی، کب تک جمع نہیں ہوئی، کب تک حدیثوں کو تحریری شکل میں ضبط کرنے سے منع کیا گیا تھا؟ 95 ہجری عمر ابن عبدالعزیز کی جب حکومت آئی، اس نے کتابت حدیث پر پابندی ہٹائی، تب جا کر حدیث کی کتابیں لکھی گئی، تب حدیثوں کو لکھا گیا۔ آخری صحابی اس دنیا سے کب رخصت ہوئے؟ 115 ہجری کے بعد کوئی صحابی دنیا میں نہیں ہے۔ تو 95 ہجری میں جب حدیث کی کتابت شروع ہوئی ہے تو 115 میں تو صحابہ سارے اس دنیا سے جا چکے تھے، تو 20 سال کا دورانیہ ہے، صحابہ سے جلے وہ 20 سال میں لیا ہے۔ یہ ہے اہل سنت کے منابع میں جو حدیث ہے وہ۔ اب آتے ہیں شیعہ حدیث کی طرف۔ شیعہ حدیث میں ایسی کوئی پابندی نہیں تھی۔ مولا علی نے اپنا مصحف لکھا ہے، مصحف فاطمہ موجود تھا، مصحف علی موجود تھا۔ چھٹے امام کے دور میں امام سے جب کوئی بات پوچھی جاتی تھی تو بعض اوقات یا شاید تقاضا بھی تھا کہ یہ باتیں محفوظ رہیں، امام سے کوئی سوال پوچھتے تھے اور امام اپنے کسی بچے کو، بیٹے کو کہتے تھے مصحف فاطمہ لے کے آؤ، وہ اٹھا کے لاتے تھے اور امام اس میں سے کھول کے حدیث دیکھ کے بتاتے تھے۔ بھئی زبانی بھی تو یاد ہے امام کو، لیکن یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس حدیث کا ذخیرہ موجود ہے، وہ ذخیرہ موجود ہے جو جناب سیدہ نے بیان کیا اور مولا علی نے تحریر کیا ہے، اسے مصحف فاطمہ کہتے ہیں۔ مصحف علی موجود تھا۔ تو پس شیعہ حدیث کی جو تاریخ ہے وہ 200 شیعہ حدیث کی تاریخ 11 ہجری میں ختم نہیں ہوئی، بلکہ ہماری جو تاریخ ہے شیعہ حدیث کی تاریخ وہ 255 ہجری تک، ہم غیبت کو شامل کریں تو 260 ہجری تک ہمارے پاس سلسلے حدیث موجود ہیں، اور ہمارے پاس جو راوی موجود ہیں حدیثوں کے، ان راویوں سے جب کوئی روایت نقل ہوتی ہے اہل سنت کی حدیث کی کتابوں میں، اگر ہمارے جو راوی ہیں ان سے روایت نقل ہو تو اس حدیث کو وہ حدیث سلسلۃ الذہب کہتے ہیں۔ سلسلہ کہا جاتا ہے حدیث میں راوی جو بیان کرنے والا ہے
اس بیان کرنے والے سے لے کر رسول اللہ تک جتنے افراد گزرے ہیں، بتاتے ہیں نا میں نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، تو یہ جن جن سے سنا ہے اس کو سلسلہ کہتے ہیں۔ تو ہمارے جو سلسلہ حدیث ہے اس سے کوئی حدیث اہل سنت کے منابع میں نقل ہو تو وہ اس کو سلسلۃ الذہب کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ ایسا سلسلہ ہے جو سونے سے لکھا جانا چاہیے۔ حدیث سلسلۃ الذہب بڑی مشہور ہے، کس کو یاد ہے؟ سنائیں، سنا دیں۔ یہ حدیث ہے، لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، یہ حدیث ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے یہ حدیث بیان کی ہے، اور امام رضا علیہ السلام نے سند بیان کر کے یہ حدیث نقل کی ہے۔ امام نے کہا کہ میں نے اپنے بابا موسیٰ ابن جعفر سے سنا، انہوں نے اپنے بابا جعفر صادق سے سنا، انہوں نے اپنے والد محمد باقر سے سنا، انہوں نے اپنے والد امام زین العابدین سے سنا، انہوں نے اپنے والد امام حسین علیہ السلام سے سنا، انہوں نے اپنے سے سنا۔ رسول اللہ نے جبریل سے نقل کیا، جبریل نے بتایا کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے۔ فمن دخل من حصنی، جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا، امن من عذابی، تو وہ میرے عذاب سے امان میں آ گیا۔ یہ حدیث امام نے نقل کی۔ تو یہ حدیث اہل سنت کے منابع میں حدیث سلسلۃ الذہب کے نام سے مشہور ہے۔ سلسلۃ الذہب کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے سارے راوی ایسے ہیں کہ سونے کے پانی سے لکھنا چاہیے اس حدیث کو، اور ان راویوں کے جب ہم نے بنیادیں قرآن سے لینی ہے اور اس کے اوپر جو بلڈنگ تعمیر کرنی ہے فکر کی، اس کو لیے حدیث سے استفادہ کرنا ہے، تو حدیث کو سمجھنے کے لیے اور حدیث کو ان آلائشوں سے پاک کرنے کے لیے یعنی تحریف جو ہوئی ہیں، جھوٹی روایات ہیں، ان جھوٹی روایات کو سمجھنے اور صحیح حدیث کو لینے کے لیے جو علم وجود میں آیا اسے علم حدیث کہا جاتا ہے۔ علم حدیث کے ذریعے سے کیا کیا جاتا ہے؟ صحیح اور غلط حدیث کی پہچان کی جاتی ہے۔ علم حدیث کے اندر ایک علم ہے، علم حدیث کے اندر ایک علم ہے جسے علم رجال کہتے ہیں یا رجال الحدیث کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کوئی بھی حدیث جب بیان کی جاتی ہے تو جس نے حدیث کو تحریر کیا، مثلا امام بخاری جو ہیں، جب انہوں نے حدیث تحریر کی تو وہ امام بخاری بتائیں گے کہ انہوں نے کس سے حدیث سنی ہے، اس نے کس سے سنی، اس نے کس نے سنی، یوں وہ جا کر کسی صحابی تک حدیث پہنچاتے ہیں اور وہ صحابی رسول خدا سے نقل کرتا ہے۔ رجال کیا کرتا ہے؟ علم رجال یہ کام کرتا ہے کہ جتنے وہ بتاتے ہیں نا اس سے سنی، اس سے سنی، تو وہ ہر بندے پہ ریسرچ کرتا ہے۔ علم رجال ہر بندے پہ تحقیق ہوتی ہے۔ راوی حدیث کے اوپر جو ریسرچ کی جاتی ہے جس علم میں، اسے علم رجال کہتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو پس یہ جو سیشن جس کا آپ کے ساتھ آغاز کیا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کو بہت ساری چیزوں کا پتہ چلتا جائے گا، اصطلاحات معلوم ہو جائیں گی، آپ کے دین اور فہمی کے لیول کو ان باتوں کے ذریعے سے کوئی بھی جج کرتا ہے۔ جیسے اگر آپ کو ان بچیوں کو علم رجال کا پتہ ہو کہ علم رجال کسے کہتے ہیں، انہیں پتہ ہے، حدیث کے صحیح غلط کا معیار انہیں پتہ ہے، ایک حدیث کو پرکھنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے پتہ ہے، آپ دوستوں کو معلوم ہے، پھر یہ ایک ایسی مضبوط ٹیم بنے گی کہ انہوں نے جو دین آگے سکھانا ہے وہ نسبتاً ذرا سمجھیں کہ صحیح جگہ سے جا رہا ہوگا، خالص چیز جا رہی ہے، ملاوٹ نہیں ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بس علم حدیث نے واقعی علم حدیث کے ذریعے بہت خدمت ہے، بہت بڑی خدمت ہے۔ یہ جنہوں نے مشقتیں برداشت کی ہیں، جنہوں نے کوششیں کی ہیں، ہماری حدیث کی جو 4 بڑی کتابیں ہیں، ہمارے حدیث میں سلسلہ روایت کو معصوم تک لے کے جاتے ہیں۔
جب ہم امام معصوم پر پہنچ جاتے ہیں تو ہم وہاں پر اکتفا کرتے ہیں. حدیث ہے تو رسول خدا کی، لیکن ہمارے حدیث روایت کرنے والے کے لیے امام تک پہنچنا کافی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بس وہ ایک بات جو ضمن کہنے لگا تھا رہ گئی، وہ یہ تھی کہ جس طرح اہل سنت کے ہاں حدیث کی تحریفات ہوئی ہیں، ہمارے ہاں بھی اچھی خاصی ہوئی ہیں. ہمارے ہاں حدیث کی تحریف کس نے کی ہے؟ غالیوں نے کی ہے. غالی جو ہے وہ آج کا مسئلہ نہیں ہے. غالیوں کا دور چوتھے امام کے زندگی کے آخری دور سے شروع ہو چکا تھا. غلو کرنے والے، بڑھا چڑھانے والے، پانچویں امام کی روایات، چھٹے امام کی روایات، اسی طرح چھٹے امام کی زبان سے لعنت ہے غالیوں کے لیے. امام نے کہا کہ خدا کی لعنت ہو فلاں پر، نام ذہن سے نکل گیا، اگر کبھی کہیں گے تو یاد کر کے بتا دوں گا. اس غالی کا نام لے کے امام نے لعنت کی اور کہا اللہ کی لعنت ہو اس پر، اس نے میرے بابا کی احادیث کے اندر اپنے جملے شامل کیے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ آج اگر ہم میں سے کوئی بھی، جیسے ایک چیلنج عموماً ہمارے ممبر اور اس پہ سٹیج پہ جو پڑھنے والا ایک چیلنج کر ہوتا ہے کہ میں یہ کتاب سے پڑھ رہا ہوں، میں آپ کو حدیث دکھا سکتا ہوں. ٹھیک ہے. اور بعد میں حدیث دکھاتے بھی ہیں کتاب سے. تو کیا بہار الانوار میں آنے والی ساری حدیثیں درست ہیں؟ کیا ہماری جو کتب اربعہ میں موجود ساری حدیثیں، ساری روایات درست ہیں؟ یا تحقیق کی گنجائش ہے؟ جس طرح ہم صحاح ستہ پہ معترض ہیں، اسی طرح ہماری کتابوں میں بھی روایات ایسی ہیں، ضعیف روایات، جھوٹی روایات بھی ہیں. اس لیے علم حدیث کیا کام کرتا ہے؟ حدیث صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، یا حدیث کا کون سا مرحلہ بن سکتا ہے. علم حدیث نے اپنی کچھ اصطلاحات بنا لی ہیں. حدیث حسن ہو گئی، حدیث ضعیف ہو گئی، مرفوع حدیث ہو گئی، پھر جھوٹی حدیث آ گئی. اس طرح کچھ کیٹیگریز بنا کر حدیثوں کے اوپر ریسرچ کر کے، راویوں پر ریسرچ کر کے، پھر احادیث کا انتخاب کر کے، پھر اس کے انتخاب کی کتابیں بھی آ گئیں. نسبتاً اگر آپ صحیح احادیث کو پڑھنا چاہیں تو 8 جلدوں پر ایک کتاب چھپی ہے، میزان الحکمت کے نام سے. میزان الحکمہ، وہ نسبتاً اس میں انہوں نے تحقیق کر کے احادیث لی ہے. بس ایک نقص جو رہ گیا علم حدیث سے، ایک خامی جو رہ گئی، وہ کیا ہے؟ جتنا زور لگایا رجال پہ، یعنی راویوں کے ریسرچ پہ جتنا زور لگایا، جتنا زور یا اس سے کچھ کم زور لگانے کی ضرورت تھی کہ حدیث کو پرکھنے کا ایک معیار قرآن ہے جو خود حدیث میں بیان ہوا ہے. رسول خدا نے یہ حدیث نقل کی، اللہ کے نبی نے بیان کیا. ہماری جو کتاب ہے اصول کافی، اس کتاب کے مقدمے میں یہ حدیث نقل ہے. اللہ کے نبی نے کہا میرا کوئی کلام تم تک پہنچے تو اس کو قرآن کے سامنے رکھو. اگر قرآن کے موافق ہے تو میرا کلام ہے، اگر قرآن کے اپوزٹ ہے، مخالف ہے، تو میرا کلام نہیں ہے وہ. اور ایک اور جگہ پہ کہا اگر قرآن کا اپوزٹ ہو تو اس کو دیوار پہ دے مارو، اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. امام رضا علیہ السلام کے ساتھ ایک مباحثے میں ایک عالم نے جب بحث کی امام کے ساتھ، علمی مباحثہ کیا، اس میں جب یہ بات آئی تو امام نے قرآن کی جب بات کی تو اس نے امام سے کہا اتکذب الروایات، کیا آپ روایات کو جھٹلاتے ہیں؟ یعنی آپ روایات کو نہیں مانتے؟ امام علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام، یہ بات بھی اصول کافی کے مقدمے میں ہے. امام نے کہا میں ان روایات کو قبول کرتا ہوں جو قرآن سے موافق ہوں، اور جو قرآن کے مخالف ہوں یا قرآن کے اپوزٹ ہوں ان کو میں رد کرتا ہوں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ علم حدیث میں یہ کمی رہ گئی. وَإِلَّا اگر اس پر بھی کام کیا ہوتا علم حدیث نے کہ احادیث کو قرآن کے موافق ہونے اور نہ ہونے کے اوپر بھی پرکھا جاتا تو نسبتاً زیادہ پیوریفائز احادیث ہمارے پاس آ جاتی، نسبتاً زیادہ سچی اور زیادہ درست احادیث تک ہماری رسائی ہوتی.
بس ہم اگر قرآن مجید سے مربوط ہو جائیں ایک، اور احادیث صحیحہ سے رجوع کر لیں، تو ہم دین کی اصلی اور خالص شکل کو اڈاپٹ کر لیں گے. ہم اصل شکل کو دیکھ رہے ہوں گے دین کی. پھر ہماری آنکھوں سے فرقوں کی اینکیں اتر جائیں گی، پھر دلوں میں گنجائش بڑھے گی، پھر ہم ایک دوسرے کو قبول کر سکیں گے، پھر ایک دوسرے سے بات ہو سکتی ہے، پھر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، پھر بین المسالک ہم آہنگی پیدا ہوگی، اور بین المذاہب ہم آہنگی بھی پیدا ہو جائے گی. اب ہوتا یہ ہے کہ ضعیف روایات، بعض اوقات جھوٹی روایت، اس پر شعر لکھ دیتے ہیں، قصیدہ لکھ دیا، نوحہ لکھ دیا. اب نوحہ مشہور ہو گیا، عوام کے ذہنوں میں رچ بس گیا. اب روایت جھوٹی بھی ہو لیکن عوام نے تو قبول کر لیا ہے. اب کربلا کے واقعے میں جتنے بھی مسائل ہیں، عوام کے اندر جو روایت، جو ہم رسوم و رواج دیکھتے ہیں، یہ رسوم و رواج ضعیف اور جھوٹی روایات کو روحوں اور قصیدوں میں ڈال دیا، عوام کے اندر پہنچ گئی، عوام نے قبول کر لیا. اب اگر آپ اس کو منع کریں یا اس کی مخالفت کریں تو آپ کے اوپر فتویٰ لگا دیں گے، آپ کو دشمن عزاداری کہہ دیں گے، آپ کو مقصر کہیں گے. تو بس یہ جو حصہ تھا آج جس کو بیان کیا کہ ہم احادیث اور روایات کو پڑھیں گے، لیں گے، لیکن ہمارے پاس معیار کیا ہے؟ حدیث کو قرآن کے موافق ہونا چاہیے. اور میں اور آپ اگر قرآن کو اچھی طرح پڑھیں، ہضم کریں، سمجھ لیں، قرآن شناس بن جائیں، تو پھر ہمارے لیے حدیث کو سمجھنا پرکھنا آسان ہو جائے گا. جیسے ہوتا نہیں الارم بجتا ہے، آواز بجے، جس طرح یہ شروع ہو گیا، آگے سے کوئی آپ کو حدیث یا روایت کہہ کر کچھ سنائے، اگر آپ پہلے سے قرآن شناس ہے تو جچ نہیں رہی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی. تو وہ جب مزید آپ اس کو ریسرچ کریں گے، تحقیق کریں گے، تو بات واضح ہو جائے گی. ایک درود پڑھ لیں محمد و آل محمد. آخری بات آج کی، قرآن اور حدیث ہر مسلمان کا بنیادی ترین سلیبس ہے. یہ سلیبس ہر عام مسلمان کو پڑھنا ہے اور پڑھتے ہیں، اور میں اور آپ اسی کام کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. قرآن اور حدیث سکھا رہے ہیں نا. کن کو سکھا رہے ہیں؟ کیا ان بچوں کو ہم نے مولوی بنانا ہے بعد میں؟ کیا سنڈے اسکول میں آنے والے بچوں نے بعد میں مولوی بننا ہے، عالم دین بننا ہے؟ نہیں. کیوں سکھا رہے ہیں پھر ہم یہ دینی باتیں، احادیث، روایات؟ کیوں؟ کیونکہ ایک مسلمان کا بنیادی ترین فریضہ ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کو خود سیکھے، خود سمجھے، اور یہ رائج ہونا ہے، یہ ضروری ہے. سہل پسندی سے نکلیں گے تو کر لیں گے. اور اب یہ جو طبقہ ہے جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہ اساتذہ ہیں جنہوں نے دین سکھانا ہے. ان کے لیے تو واجبی فریضہ بنے گا کہ آپ نے قرآن و حدیث خود سیکھنی ہے، خود پڑھنا ہے. یہ ضروری ہے.